सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم جزاک اللہ جناب علامہ سید جہانزیب سبزواری صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ماہ مبارک میں انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، روزے کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ سوالات بھیجے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس مختصر سی جو نشست ہے اس میں روزے کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، اور ساتھ ساتھ جو دیگر سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو پوری دنیا کو ایک سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے کرونا وائرس کی شکل میں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر علماء کرام اس نشست میں موجود ہوتے ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ مختلف سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناطقہ پورے ملک سے اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ بہت سارے پیغامات اور فرمائشیں ان کے لیے بھی موصول ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ گزشتہ جو نشست ہماری رہی ہے اس میں بات ہو رہی تھی تعصبات کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے پوری اس وقت امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو، اس سے کس طرح اپنے آپ کو دور رکھا جائے، کس طرح اس پوری دنیا کو اس سے پاک رکھا جائے، اس موضوع کے اوپر ہماری بڑی تفصیلی نشست کر رہی ہے۔ آج اس حوالے سے مزید پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمانوں کو یہاں پر علامہ جہانزیب سبزواری صاحب، جن سے تلاوت کلام پاک جنہوں نے پیش کیا، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے۔ علامہ سجاد شبیر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتی ہیں سارہ ظفر، جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہے پیشنٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، پری جنرل ہاسپٹل کی، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے تو جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بات کی جانی ضروری ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ تو سارا سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے ان کے ہاسپٹل کے بارے میں، جو کریک جنرل ہاسپٹل ہے، تھوڑا سا میں چاہوں گا دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح کام کر رہا ہے اور کیا کیا چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، تھوڑا اس کا تذکرہ ہو جائے۔ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ کریک جنرل ہاسپٹل کورنگی کراچی میں واقع ہے، اور یہ ابراہیم حیدری سے منسلک ہے، کورنگی، اور ناصر جمپ اور ابراہیم حیدری سے منسلک ہے، جس کے ارد گرد بہت ہی پسماندہ آبادی ہے، اسلام ایریا ہے بہت بڑا کراچی کا، اور وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تو لوگ سوچ ہی نہیں سکتے نا کچھ۔ 2012 سے یہ آپریشنلائز ہوا جنرل ہاسپٹل، اور اب تک ماشاءاللہ 1,80,000 مریضوں کا علاج کر چکا ہے، اور 240 ٹیسٹ جو او پی ڈی اور ویسے فیسلٹی میں ہمارے یہاں روزانہ آتے رہتے ہیں۔ 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، روزانہ تقریباً آپ سمجھ لیں آؤٹ پیشنٹ فیسلٹی میں جو ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز، وہ 400 سے 500 کے لگ بھگ لوگ آتے ہیں، روزانہ ٹریٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر دوائی وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں۔
8 سال سے لوگ اس ہاسپٹل کو اس لیے زیادہ نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پبلسائز نہیں کیا تھا. 8 سالوں سے ماشاءاللہ اچھے سے کام کر رہے تھے. فنڈنگ کا ہمارا ذریعہ یہ تھا کہ یونائٹڈ میڈیکل کالج ہم سے منسلک ہے, تو اس کالج سے جو ہمارے پروفٹ آتا تھا ٹرسٹیز کو, وہ اس میں ری انویسٹ ہو جاتا تھا کریک جنرل ہاسپٹل میں. لیکن اب ہمارے پاس پیشنٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہم کسی پیشنٹ کو منع نہیں کرنا چاہتے, سروس ہیں لیکن آپریشنل کاسٹ کے لیے ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی پڑ رہی ہے. سو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اور جو لوگ تک جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ پہلا موقع ہے اس کے لیے فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے انیشیٹو اس سے لیا جا پہلے چکا ہے؟ ہم نے صرف جو لوگ کلوزلی ایسوسیٹڈ تھے وتھ کریک جنرل ہاسپٹل وہی فنڈنگ. تو یہ آپریٹنگ کاسٹ بنتی کتنی ہے, کوئی رفلی آئیڈیا اس کا ہو تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑے اگر آپریشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کی کیا کاسٹ آتی ہے, کچھ آئیڈیا ہے؟ دیکھیں ایکسپینسز تو ایک فری ہاسپٹل جب آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹی پرووائڈ آپ کر رہے ہوں تو اگر آپ لمٹ بجٹ کو لمٹ کر دیں گے نا تو اس کا مطلب آپ کو پیشنٹس کو انکار کرنا پڑے گا کہ یہ ایک سرٹین بجٹ ہوگا, جبکہ فیسلٹی 500 بیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹوٹل کاسٹ میرے پوچھنے کا مقصد ہے کتنی آ رہی ہے اس وقت جو پیشنٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, پر کیپٹا کاسٹ کتنی بنتی ہے, کچھ اندازہ ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے کیونکہ یہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے, تو میں آپ کو ایک لم سم فگر نہیں دے پاؤں گی کیونکہ ہر چلیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے, اور ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر علامہ صاحب بھی موجود ہیں, ان سے آج کے موضوع کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا گفتگو کا, اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. گزشتہ نشست میں ہماری بات ہوئی تھی کچھ روزے کے فضائل کے حوالے سے, تو بہت سارے موضوعات ہیں, یہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہو چکی ہے, لیکن جو پچھلی نشست رہی ہے اس میں تعصب کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی گئی تھی. روحانی اور جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کو کس طرح دور رکھا جائے, اور اس وقت پوری عالم انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کرونا وائرس, اس سے کیسے نپٹا جائے, یہ وہ اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر فرداً ہم نے گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور گفتگو ہوگی, اور دیگر جو مسائل ہیں اس کو بھی ضرور ڈسکس کیا جائے گا. اس وقت ایک اور ہماری مہمان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شنیلا فیروز صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ENT اینڈ ہیڈ نیک سرجری, کریک ہاسپٹل سے ہی, جنرل ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے, ان کو ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یقیناً اسکیجول ٹف ہوگا کیونکہ ENT کے تو کیسز بہت سارے آ رہے ہیں, اور اس وقت جو کرونا کی سچویشن ہے اس کے جو انیشیل سمٹمس بتائے جا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ کے سور تھروٹ کا ایشو ہوتا ہے. یہ تو آپ کے لیے تو کام کرنا یقیناً چیلنجنگ ہوگا, کس طرح ہینڈل کریں؟ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا, اسپیشلی جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں اس ایریا میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور وہاں اویئرنیس دینا ایک بہت مشکل کام ہے. چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹرانسمیشنز بھی ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں, مگر وہاں کی عوام کو یہ بات سمجھانا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں, یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایک چیلنجنگ چیز ہے. مگر وی آر ٹرائنگ اے بیسٹ. جب یہ پیشنٹس ہمارے پاس ہاسپٹل آتے ہیں تو ہم ان کے لیے وہ ساری چیزیں وہاں انیشیل جہاں سے ہم پیشنٹ لیتے ہیں وہیں سے ان کو انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں اندر کس طرح کرنا ہے, اور آگے بھی جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں OPD میں تب بھی ان کے لیے یہی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کو جتنا اس کرونا کے حوالے سے اویئر کر سکیں, اس کی پریکاشنز جو پریکاشنری میجرز ہیں ان کو انفارم کر سکیں, ان کوشش کرتے ہیں کہ کریں. انیشلی جس طرح سے گورنمنٹ نے ہمیں جس طرح کہا ہے کہ آپ کی چیک ہونا چاہیے, اسی طرح سے ہم فیور چیک کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں
پھر اس کے بعد ان کو اسٹرلائز کرنا, گلوز دینا, ماسک دینا, سب چیزیں پرووائڈ کر کے انہیں پھر ہم ہمارے ویٹنگ ایریاز میں تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرواتے ہیں, اور اس میں بھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہیں ساری چیزیں. پھر اس کے بعد 1 by 1, کیونکہ بہت زیادہ پیشنٹس ایک ساتھ رش نہ کر جائیں او پی ڈی کی طرف, تو سلولی اینڈ گریجولی پھر انہیں ہم آگے کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اسپیشلی میرے لیے تو تھوڑا مسئلہ ہے آف کورس, کیونکہ ای این ٹی میں پیشنٹس بالکل آپ کے سامنے ہوتے ہیں, اور آپ جب تک ان کا ماؤتھ اوپن نہ کروائیں اور جب تک آپ ان کی ایگزامینیشن پراپر, آپ کو پتہ ہے ای این ٹی از ایئر, نوز اینڈ تھروٹ, تو آپ کو کافی کلوز ایگزامینیشن کرنی پڑتی ہیں. اس وقت پھر ہم پیشنٹس کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, پہلے تو انہیں ماسک وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہمیں خود بھی کمپلیٹلی اپنے آپ کو جتنی بھی چیزیں ہیں لائک گلوز, ماسک اینڈ وہ ساری شیلڈز وغیرہ, ساری پریکاشنری میجرس کے ساتھ دین وی آر ڈوئنگ اٹ, وی آر ٹرائنگ اے بیسٹ کہ ہم انہیں اچھا پرووائڈ, کیونکہ آف کورس ضروری نہیں کہ ان کو کرونا ہو, کیونکہ فلو بھی آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے جو, اور الرجک رائنائٹس کے پیشنٹس ہیں, اس موسم کے اندر الرجی بہت زیادہ پریولنٹ ہوتی ہے, تو وہ پیشنٹس کو ان میں سے ایکسکلوڈ کرنا پھر انہیں یہ سارا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ تمام ہاسپٹلس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. ویل اسپیکنگ آف دس, کریک جنرل ہاسپٹل ایک چیریٹی بیسڈ ہاسپٹل ہے, نمبر آف کیسز بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے. اسلامی ایریا میں کام کرنا تو آلویز ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, چیلنجنگ کام ہوتا ہے, لائک انڈس اور دیگر انٹیٹیز ہیں جو ایسے کام کر رہی ہیں, تو یہ بڑے کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں, اور پھر ان کو فنڈز ان کے لیے کلیکٹ کرنا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. کس طرح کیٹر کر پا رہے ہیں؟ بس ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں. ہماری میڈیکل کالج ہمارے ساتھ ہے, اس کا جس طرح سے سارا نے بھی آپ کو بھی بتایا کہ اس سے جو تھوڑا بہت پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, اور جو فنڈنگ ہوتی ہے اسی سے ہم کوشش کرتے ہیں. خیال کیسے آیا کہ کالج کے ساتھ ایک ہاسپٹل بھی بنایا جائے, اور پھر پاکستان جیسے ملک میں, اور خاص طور پہ کراچی جو بڑا ہائیلی پاپولیٹڈ ہے, وہاں پہ اسلم ایریا میں جا کے کام کرنا تو بڑا مشکل ہوگا, کیسے خیال آیا؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو تو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ایگزامپلس بننا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی آگے آئیں, اور لوگ بھی کریں اس ایریاز میں, کیونکہ ہم صرف کرنگی ایریا کو, کرنگی سیکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو ارد گرد جتنے بھی کافی ملیر سے اور قائد آباد اور جو ایئرپورٹ کے قریب جتنے بھی ایریاز ہیں, وہ سارے لوگ بھی ہمارے پاس یہیں آ رہے ہوتے ہیں, مگر ان کو کون دیکھے گا؟ دیر مسٹ بی سم ون. اور ہم نے آپ کبھی ہماری ہاسپٹل آ کے دیکھیں, کریک کو کوئی ایسا نہیں کہ وہ ایک جنرل ہاسپٹل جیسا انوائرمنٹ دے رہا ہے, اس کا ایمبیانس, اس کی جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے, اس کی جو ساری چیزیں ہیں, آپ اس کو دیکھیں گے وہ بالکل کسی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جیسا ہے. حالانکہ ہم لاس میں ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ہم نے سینٹرلی اے سی ان کو پرووائڈ کیا انوائرمنٹ, پلس او پی ڈیز بھی فلی فرنشڈ ود اے سی کے ساتھ, ود اچھے بیڈز. ان کو جب بھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہ فری ہے بالکل ایڈمیشن بھی, لیبز ہمارے پاس فری ہیں, ہمارے پاس ان کی انویسٹیگیشنز, ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشنز فری ہے, اور ایڈمیشنز فری ہیں. ایون جو کاسٹ ہم سرجری کی لے رہے ہیں وہ اتنی منیمل ہے کہ جس سے صرف ہماری جو ہم میڈیسن چارجز ہوتی ہیں وہ اس سے کور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہائیلی ریکمنڈ پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے یا سب کے جن کو ضرورت ہوتی ہے؟ ہم ہر طرح کے پیشنٹس کو کیٹر کرتے ہیں. میں ای این ٹی میں ہوں, میں نے چھوٹے سے ٹونسل سے لے کے ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہوں میں, تو آئی ایم ڈوئنگ ہیڈ اینڈ نیک سرجری ایز ویل. اور جو فائنڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں, اس کے وہ سارا ہم نے فری کیا ہے اس کے اندر, جتنا بھی ہر طرح کے ٹیسٹ, جتنے ہر طرح کے, چاہے وہ جتنے پری آپ انویسٹیگیشنز ہیں, لیبز جتنی بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشن, سی ٹی, ایم آر آئی, ایکس ریز, الٹرا ساؤنڈ, جی ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے, اور یہ سارا فری ہے. میڈیکیشن کے چارجز ہوتے ہیں تھوڑے بہت منیمل, وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں, مگر وہ بھی ہم نے ہماری فارمیسی سے مارکیٹ پرائزز سے بہت کم رکھے ہیں تاکہ وہ بھی پیشنٹ افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے, اور کوئی فردر آگے ایکسپینشن کا پلان ہے؟ کیونکہ ایک بہت مشکل کام ہے, کیونکہ جیسے میں نے ابھی انڈس کی بات کی ہے, ان کے جا کے آپریشنز دیکھے تو بڑا مشکل ہے, لیکن وہ جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں یقیناً اگر ہمیں سپورٹ ہوگی لوگوں کی زیادہ, جتنا ہم اپنی, کیونکہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس تو سارے کمپلیٹ ہیں. وی ہیو سرجری کے اندر وی ہیو آئی ڈپارٹمنٹ, ای این ٹی, پلاسٹک سرجری, یورولوجی, جنرل سرجری اینڈ آرتھوپیڈک سرجری, اور میڈیسن کے اندر وی ہیو انٹرنل میڈیسن, نیورولوجی, نیفرولوجی, کارڈیولوجی اینڈ ڈرمیٹولوجی, سائکیٹری, وی ہیو ایوری تھنگ.
اور That's great. پیڈیاٹرک یہ تو بڑی اسپیچ اچھی بات ہے. ڈپارٹمنٹ, Yes. گائنی ڈپارٹمنٹ. اچھا وہ بھی کام کر رہا آپریشنل ہے. دیٹس ویری گڈ. لیکن اب یہ ہیومن کیپٹل کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ نمبر آف ڈاکٹرز اس کے لیے چاہیے, اسپیشلسٹ چاہیے, کیسے انگیج کرتے وی ہیں؟ ہیو اسپیشلسٹ. سارے اچھا. ڈپارٹمنٹس, ہر ڈپارٹمنٹ میں منیمل 5 to 6 لوگ ہیں سر, جس میں کم ضرورت ہے. جہاں اگر آپ انٹرنل میڈیسن میں دیکھیں تو اس وقت ہماری فیکلٹی تقریباً 25 to 30 لوگ وہاں ہیں. اس کے علاوہ گائنی ڈپارٹمنٹ جس میں ڈے اینڈ نائٹ کام چل رہا ہے ہمارا, جس میں تقریباً اس وقت فیکلٹی 30-35 کے قریب وہاں لوگ ہیں. پیڈس ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈے اینڈ نائٹ چل رہا ہے کیونکہ ان کی ایمرجنسیز چلتی رہتی ہیں. وی ہیو کمپلیٹ ER ڈپارٹمنٹ جس میں ER میں ہی ہمارے 25 تو پیرامیڈکس کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کے فیکلٹیز بھی ہیں. تو ماشاء اللہ سے تو کافی یہ بچے ہیں. بہت بڑی بات ہے. آلموسٹ سارے ایریاز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اگر فردر ایکسپینشن کی طرف جائیں گے تو یقیناً جانا ہوگا. بڑا انیشیٹو ہے, لیکن اس نوبل کاز کے لیے پھر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ فنڈز کیسے جنریٹ کیے جاتے ہیں؟ میں ضرور ان کے لیے اپیل کروں گی ہماری عوام سے کہ وہ ہمیں اس میں جتنا اس جرنی میں وہ ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ہم جتنا کچھ کر سکیں اپنی لوگوں کے لیے. یہ پاکستان ہمارا ہی ہے, ہم نے اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اچھا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. جا کر خود دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کرنا, یہ جو باتیں تمام اب تک ہوئی ہیں, یہ یقیناً بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک جو مریض ہوتی ہے یا کوئی شخص, اگر کوئی پیشنٹ ہے, اس کے اوپر ایک کاسٹ کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں اگر ایک فلو یا اگر کوئی نارمل ڈیزیز سے بھی اگر کوئی ہے, اگر کوئی اس کو فیس کر رہا ہے, تو یقیناً اس کے 3-4 ہزار روپے اس کی کاسٹ آ جاتی ہے. نہیں, اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ بھی بیکاز ہو آج کل سکتی ہے. میڈیکیشنز اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں. اب آپ سوچیں زیادہ تر OPDs میں چلیں اسٹیبل پیشنٹس آتے ہیں, مگر وہ پیشنٹ جن کو ER سے آتے ہیں, جن کو ایڈمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو IV اینٹی بایوٹکس, وہ آج کل بہت کاسٹلی ہیں. اگر آپ ان کو رکھیں پیشنٹس کو, اگر آپ سوچیں ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ان کی کافی پرولونگ چلتی. کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں, ان کو اچھی خاصی ایڈمیشنز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس 1 مہینہ رہ کے جاتے ہیں, اور فری, ہم ان کو ہر چیز فری پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل جی. تو یہ ضروری ہے جی سمجھنا, اس طرح کام کریں. اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی اینٹیز ہیں, خاص طور پہ یہ جو فنڈ ریزنگ کا سلسلہ جاری ہے, بڑی نوبل کاز ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کے جو ہاسپٹلز ہیں, یہ آپ کی جو ڈونیشنز ہے, خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں جب آپ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں, تو ایسی آرگنائزیشنز کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جا کر دیکھیں کراچی کے ایسے ایریا میں کام کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑی آبادی کراچی کی ہے, اور پورے کراچی سے جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہیں. بہت اس طرح اور دیگر ہاسپٹلس بھی کام کر رہے ہیں, لیکن یہ فنڈز کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے, اور اس کو فنڈز جنریٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ مخیر حضرات, اگر وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو یقیناً وہ آگے آئیں, اور کریک جنرل ہاسپٹل ان کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج جو ہمارا موضوع ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. علامہ سجاد شبیر نقوی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, اور پچھلی نشست میں علامہ صاحب ہماری بات جو ہے وہ ہو رہی تھی کچھ تعصبات کے حوالے سے. ابھی پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم کچھ بات اپنی تو کر چکے تھے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں, اس میں ایک بڑا مسئلہ بھی یہی کہ تعصب کی بنیاد پر تمام چیزیں یا فیصلے کیے جا رہے ہیں, جس کا نقصان نظر آ رہا ہے. لیکن پوری دنیا کی اگر بات کریں تو کم و بیش یہی مسئلہ درپیش ہے, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ اگر بات کریں, جو اغیار کا اس وقت جو طرز عمل ہے, رویہ ہے, وہ بڑا تکلیف دہ ہے. کیسے اس نسلی تعصب کو ختم کیا جائے پوری دنیا سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. یقیناً جیسے کہ کل گفتگو ہوئی تھی ہماری کہ یہ تعصبات جو ہے یہ پورے معاشرے کا, بلکہ کہ گلوبل دنیا کا پورے اس کا یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے. اور کہیں نسلی تعصب نظر آ رہا ہے, کہیں زبان کا تعصب نظر آ رہا ہے, کہیں قوموں کا تعصب نظر آ رہا ہے. اور صرف ہم نے کل پاکستان کے مسئلے پر جو مباحثہ کیا تھا کہ پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے, بلکہ جب ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک نسلی تعصب جو ہے آپ کو دکھایا جاتا ہے. اور پھر مسلم امہ کے ساتھ جو ہے اس کی شدت جو ہے وہ کچھ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. جہاں دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو جہاں بھی مسلمان دیکھا جاتا ہے تو اس سے نسلی تعصب کا جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹوٹل عالم انسانیت اور بشریت کی بات کرتا ہے, اور اسلام ایک یونیک جو ہے مذہب ہے, اور اسلام کی جو بیسک تعلیم ہے وہ امن و آشتی اور محبت کی تعلیم ہے. مگر دوسرے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان اس تعلیم کو اپنے پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا, اگر خود مسلمان بینگ مسلم اس کو امپلیمنٹ کر لے
تو وہ ایک اچھا اور ایک مہذب معاشرے کا انسان بن سکتا ہے. مگر ہم جو ہے وہ ان کی اپنے جن کو ہم مانتے ہیں ان کی سیرت کو بتاتے تو ہیں مگر اس کو فالو کرنے میں جو ہے ہم بہت پیچھے رہتے ہیں. اسی کی وجہ سے جو ہے جہاں بھی دنیا میں ہم جاتے ہیں مسلمان وہ جو ہیں آپ پیچھے ان کو دھکیلا جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم آپس میں ایک نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم ایک ہو جاتے پوری مسلم امہ یعنی 57 اسلامی ممالک اگر ہم سب ایک ہو جاتے ایک پیج پہ آ جاتے تو آج دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوتا. وجہ فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے. مگر اب 57 اسلامی ملک کے نظریات الگ ہیں، ان کے افکار الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی فکر الگ ہے. گو کہ فقہی اختلاف کا ہونا یا زبان کی اختلاف کا ہونا یا نسلاً عربی اور عجمی ہونا یہ اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو حسن ہے. مگر چونکہ مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایسی کوئی کوشش کاوش نہیں کی گئی کہ جو بیسک تھیم ہے مسلم امہ کی اس پہ بات کر کے کوئی ایسا اتحاد، جو اتحاد ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان اتحاد امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہا ان اتحاد. بالکل ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس جو چیز ایک دو ایسے مواقع آتے ہیں جیسے امت مسلمہ کے لیے حج کا موقع ہوتا ہے جہاں سارے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر، قوم، قبیلے، نظریات، افکار کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. آیا اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے. فروعی اختلاف ہیں جو کہ ہوں گے. جب تک مسلم امہ ایک نہیں ہوگی ہم اسی طریقے سے انتشار کا شکار رہیں گے. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اقتصادی پابندیاں بھی لگائی جائیں گی مسلمانوں پہ، چاہے وہ کسی ملک پہ بھی لگائی جائیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے ممالک جو ہیں آپ کو حقیر بھی جانیں گے. مگر اگر 57 ممالک ایک پیج پہ آ جائیں تمام چیزوں کو بھلا کے تو پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان پوری دنیا میں پھر قبلہ اول کے لیے اسی ماہ مقدس میں ہم قبلہ اول کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں. قبلہ اول کو اسرائیل کتنا سا ہے. اب موقع ہوتا تو میں بتاتا کہ اسرائیل کی پاپولیشن کیا ہے. اگر سارے مسلمان مل کے وہاں کھڑے ہو جائیں تو قبلہ اول آزاد ہو جائے. مگر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے نظریات افکار پھر بدل جاتے ہیں. تو سب سے بیسک تھیم یہ ہے کہ مسلم امہ کا اتحاد جب تک نہیں ہوگا. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم بین المسالک کے الجھاؤ سے ہی نہیں نکلے ہیں. تو بین المذاہب کی تو بات ابھی بہت دور ہے. ابھی تو ہم لوگوں میں یہی شعور نہیں اجاگر کر چکے ہیں کہ بین المسالک ہمیں کیا معاملگی کرنی ہے، ایک دوسرے کے نظریات کا، افکار کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے. بینگ اے مسلم ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جب ہم پاکستان میں یہ شعور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد 77 سال ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے. اب تو ہمیں بین المذاہب سے بھی آگے نکل جانا چاہیے تھا. مگر چونکہ علمی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، آگہی کی کمی ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس. علم کی وجہ سے کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے تو ابھی ہم بیسک اس تھیوری کو دنیا کو نہیں سمجھا سکے کہ یہ بین المسالک کیا ہے. تو انیشلی کام کہاں پر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کیا جائے، آگہی اور شعور پہنچایا جائے کہ یہ جو جتنے بھی اختلافات ہیں یہ علمی اختلافات ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اگر ڈویژن ہوگی تو آگے جا کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیکن اس نقطے کے اوپر لائے کیسے؟ سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب حکومتوں کی کوشش یہ ہوگی کہ اس بنیاد کے اوپر اقتدار حاصل کر لیں تو یہ تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ اس میں یاسر بھائی بہت آپ کا بیسک اچھا سوال ہے. بیسک اس میں یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ عوام الناس پہ سختی کرے، ان باتوں پہ سختی کرے، ایک لاہ عمل بنائے. اس لیے کہ ہمارے ہاں پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ قانون بنتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. قانون ہی کیا جس پہ عمل درآمد نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی حضرات بیٹھے ہیں، کرونا کی جو ایس او پی بنی ہے اس پہ کتنا عمل درآمد بالکل وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اور مرض بڑھتا جا رہا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے کرونا مرض بڑھتا جا رہا ہے. جب قانون سازی ہو گئی ہے مسالک کے درمیان، مذاہب کے درمیان، گروہوں کے درمیان، جب اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو گراس روٹ پہ پہلا کام ہے ریاست کا کہ تعصبات کے جتنا لٹریچر ہے اس کو ملک سے ضبط کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، بین المسالک نہیں بلکہ بین المذاہب بھی بینگ مسلم، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ جو گفتگو کی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ عالم اور عالم نما کا فرق یہ ہے کہ عالم کبھی بھی کسی کی نہ کسی مسلک کو نہ کسی مذہب کو برا کہے گا. تو پہلے یہ اسکروٹنی ہونی چاہیے ہمارے یہاں، پہلے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میڈیا
پر بھی دوسری جگہوں پر بھی کہ ایسے اتھینٹک لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو عالمانہ گفتگو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ چیک اینڈ بیلنس, جب یہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو پھر گراس روٹ لیول پہ یہ کام شروع کیا جائے گا کہ عام آدمی کو یہ سمجھایا جائے کہ پہلے آپ جو ہیں انسان ہیں, پھر مسلمان ہیں, پھر آپ کا کوئی فقہ ہے, پھر کوئی مذہب ہے, پہلے اچھے انسان بن جائیے پھر مسلمان بن. بہت بہت خوب, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, اور یہی اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے اوپر زور بھی دیا جا رہا ہے. پوری دنیا کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہے کرونا کی شکل میں, پورے اس وقت عالم میں مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت اس چیلنج سے کس طرح نمٹا جائے, اور وہ تمام اختلافات بھلا کر اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہونی چاہیے, حکومتوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو اپنے تمام سیاسی نظریاتی جتنے اختلافات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر آپ نے کام کرنا ہوگا, اور یقیناً پھر جا کر معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اچھا جی, کچھ بات ہو رہی تھی چیریٹی کے حوالے سے. ماہ مبارک بہترین موقع ہے اس وقت چیریٹی کرنے کا. یہاں پر سارا ظفر بھی تشریف فرمائیں, جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہے, یہ جو کریک جنرل ہاسپٹل ہے اس کے حوالے سے کام کریے, اور بتائیے کہ آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش ہے. اب کیونکہ نمبر آف پیشنٹ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کی کاسٹ کو مینیج کرنے کے لیے کہاں کہاں فیلڈ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں, کہاں کہاں جا کے مارکیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک 3 مین سیگمنٹس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے جو ڈونرس ہیں ان کو. ایک تو جنرل پبلک ہے, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جنرل پبلک میں شمار ہوتے ہیں, جن کو ہم کہیں پر بھی, ظاہر ہے اب تو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ان تک ہماری پہنچ نہیں ہے. کیونکہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو کسی سپر مارکیٹ میں, کسی ریسٹورینٹ میں ہم اپنے فلائرز چھوڑ دیتے ہیں, ڈونیشن باکسز رکھ دیتے ہیں, تو وہاں سے کچھ کلیکشن آ جاتی ہے, یا اس طریقے سے ان تک جو ماس ہے, جو ماسز ہیں ہمارے, وہ ہماری یہ ناظرین ہیں جو جنرل پبلک ہیں, اور سب سے زیادہ زکوٰۃ انہی کی طرف سے آتی ہے. پھر ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی بند ہے, تو ہم کارپوریٹ سیکٹرز کو, کمپنیز کو لیٹرز لکھتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں, وہ وزٹ کریں, بینکس کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ آ کر فیسلٹی کو چیک کرتے ہیں, اور پھر وہ مطمئن ہونے پر اپنی رپورٹ بناتے ہیں, اور اس حساب سے کارپوریٹ سیکٹر ڈونیشن دیتا ہے. سو پھر گورنمنٹ سیکٹر ہے, ان سے بھی جیسے زمین مل جاتی ہے, بجلی مل جاتی ہے ریڈیوس پرائسز پہ, سو اس طریقے سے ان کو بھی انگیج کرتے رہنا پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تو زکوٰۃ میرا خیال ہے ہر کوئی سوچ رہا ہوگا. سو میری سب سے زیادہ اپیل لوگوں سے یہی ہوگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نمبر اناؤنس کر سکتی ہوں, 0321 222 0560 0321 222 0560. جو بھی اپنے عطیات دینا چاہیں, زکوٰۃ ڈونیشنز دینا چاہیں, وہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, ہم ان کو موڈ آف پیمنٹ اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ پریزنس ہے جس کے اوپر آج کل لوگ زیادہ جو ہے وہ آسانی سے چیزیں سرچ کر لیتے ہیں, وہاں پر ہے کوئی اس طرح کا؟ فیس بک پہ ہمارا پیشنٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے پیج ہے, اس میں اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے پہنچ سکتے ہیں. اور PWF جو ہمارا pakistan.org کے نام سے ویب سائٹ ہے, تو اس میں بھی ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کے ذریعے جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور بہتر یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کر جو ان کا پیج کا لنک ہے اس کو دیکھیں, ساری ڈیٹیلز وہاں پر اویلیبل ہیں, کانٹیکٹ نمبر بھی وہاں پر اویلیبل ہے, اس کے ذریعے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز جو وہاں پر دے سکتے ہیں. اکرام الحسن گولوی صاحب, جو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. کیا پیش کر رہے ہیں, کیا سنا رہے ہیں, یہ ذرا بتائیں تاکہ ہم اس کے بعد جو بریک کی طرف جائیں اور پھر ہمارے جو سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے. جی یاسر بھائی, ایک کلام ہے اقبال عظیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دنیا سے چلے گئے, نابینا شاید سے ان کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں لب کشا نہیں ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, اور محو التجا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, اور کوئی تو آنکھ والا
گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا، گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ روشنی سے کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھے کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھے کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مختلف معاملات پر بات ہوئی اور خاص طور پہ آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جیسے تعصب کا ایک موضوع بڑا عام ہے جس کے اوپر پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہماری رہی ہے۔ آج بھی اس موضوع پہ گفتگو کریں، ساتھ ساتھ روزے کے مسائل کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، سماجی شخصیات بھی شریک ہو رہی ہیں، اور این جی اوز کے بہت سارے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اب تک، جو چیریٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہاسپٹلس کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کریک جنرل ہاسپٹل کی، یہ ایک ادارہ ہے جو خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، اور اس کے لیے یقیناً فنڈز درکار ہیں۔ جیسے سے کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی کہ کون کون سے آپریشنز ہیں جو اس ہاسپٹلس میں جاری ہیں، کون کون سے ایسی ڈیزیزز ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ کے حوالے سے، میڈیکیشن کے حوالے سے، تمام چیزیں، ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ اس ہاسپٹل میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مینج کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر شنیلا فیروز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے پیشنٹس کے حوالے سے۔ پیشنٹس، اب بہت سارے ہاسپٹلس میں پرابلم یہ ہے کہ او پی ڈیز جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں ڈیو ٹو یہ کرونا جو تھریٹ ہے اس وجہ سے۔ تو آپ کے پاس کیا اس وقت سچویشن ہے؟ جو روٹین کی او پی ڈیز ہو رہی تھیں وہ کنٹینیو ہیں؟ نہیں، ہم نے ان او پی ڈیز کو کنٹینیو رکھا ہے جی، کیونکہ ان ایریاز کے لوگوں کو آف کورس کیٹر تو کرنا ہے، کون ان کو دیکھے گا، اسپیشلی
مطلب جس طرح کی وہاں جتنی آبادی ہے اس کے اندر یہ کہنا کہ بالکل بند کر دیں یہ تھوڑا مشکل کام تھا. مگر ہم نے جو بیسک او پی ڈیز ہیں اس کو اس وقت کھلا رکھا تھا, مگر منڈے سے ہم اپنی ساری او پی ڈیز کو دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں جس طرح پہلے تھی. مگر اب تک جو فی الحال جو لاک ڈاؤن کے جو اب تک ڈیورنگ دس ٹائم جو 1 مہینے کا وقت تھا اس میں ہم نے اپنی گائنی کے شعبے کو اوپن رکھا تھا, پیٹس کے اوپن رکھا تھا, اور انٹرنل میڈیسن کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں نیفرو, نیورو, ڈرما یہ سارے رکھے تھے. اینڈ جنرل سرجری کے ہم نے بیسک سرجریز کے پیشنٹ کو ہم نے لیا تھا جو کلین سرجریز ہوتی ہیں. مگر یہ کہ انشاءاللہ اب منڈے سے ہم کنٹینیو کریں گے بیکاز پیشنٹس کو ضرورت ہے اس وقت. دے کی ناٹ افورڈ, اگر ان کو یہ ہاسپٹلس نہیں کیٹر کریں گی تو وہ کہاں جائیں گے, کیونکہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. ای این ٹی بند تھا اس وقت, آئے کو روکا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے کیونکہ اس میں کافی کلوز کانٹیکٹ ہو رہا تھا پیشنٹ سے. مگر اب ہم نے کچھ ایسے لائے عمل تیار کیے ہیں جس کے ساتھ ہم اس چیزوں کو اب کر سکتے ہیں. لائک ہم نے پروٹیکٹیو میجرز بڑھا دیے ہیں. اب ہمارے اسٹاف کو بھی ہم نے باقاعدہ گاؤنز, ماسک اور ان چیزوں سے کو پرووائڈ کر دیے ہیں. منڈے سے وہ سارے لوگ بھی اسی طرح آئیں گے. ڈاکٹرس کے لیے بھی اس طرح سے فیسلٹیز دے دی ہیں, ایس او پیز پورے سیٹ کر دیے ہیں, ان کو سمجھا دیا ہے. لوگوں کی اویئرنیس کے سیشنز کے لیے ہم نے باقاعدہ ٹیلی ویژنس کے ایل ای ڈیز بڑے بڑے لگائے ہیں جس پہ کنٹینیوسلی وہ پروگرام چلتے جائیں گے جب تک وہ اپنے ویٹنگ ایریاز میں بیٹھیں گے, جب تک وہ ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے, اویئرنیس ملتی رہے گی. پلس ہم نے کچھ اویئرنیس کے بروشرز اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کی ہیں تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ ان کو پڑھ کے ہی وہ کم از کم سمجھیں. مطلب فوٹوجینک چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں تاکہ اگر کسی کو پڑھنے لکھنے میں جو چیزیں ہو سکیں. تو انشاءاللہ آپ شروع کریں گے منڈے سے ہم ساری چیزیں. چلیں, وش یو آل دی گڈ لک. یہ ضروری ہے کہ اویئرنیس کے اوپر کام کیا جائے. بہت سارے ہمارے جو ڈاکٹرز اس وقت ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی شریک ہو چکے ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. خاص طور پہ اویئرنیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ابھی تک ان اویئر ہیں, نہیں پتہ ان کو کہ یہ کرونا وائرس ایکچولی ہے کیا اور کس طرح یہ افیکٹ کرتا ہے ہیومن باڈی کو. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی اس طرح کی انسٹیٹیوشن ہو یا کسی بھی ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے. آپ کی ٹیم کیسی آپ نے پائی, کیسے ان کو جمع کیا, کیسے ان کو ایک کیا, اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیے ہم نے کچھ ٹریننگ سیشنز رکھے تھے انیشیل. میں اپنی ہاسپٹلس میں جو ٹریننگ سیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیڈ ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ, ہماری فیکلٹی کی ٹریننگز, یہ ساری چیزیں میں خود ہی وہاں مینیج کرتی ہوں. تو ان کی ہم نے باقاعدہ ٹریننگز کروائی ہیں اپنے ایمرجنسی کے ڈاکٹرس کی, ہمارے پیرامیڈک اسٹاف کی, کہ انہیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے پیشنٹس کو, کتنا ڈسٹینس سے پیشنٹ کو رکھنا ہے, کس طرح چیک کرنا ہے, اپنی چیزوں کو اسٹرلائز کیسے کرنا ہے. اور یہی ہم نے اپنے ڈاکٹرس کی بھی ٹریننگز لی ہیں باقاعدہ, جس طرح سے ان کو پیشنٹ مینجمنٹ کے وقت کتنی ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹس میں رہنا ہے, چیزوں کو کس طرح ڈسکارڈ کرنا ہے, یوز کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے مطلب سارا کا سارا ڈسکارڈ کا سسٹم ہے. پلس پیشنٹ کی جو چیزیں ہم نے یوز کی وہ ساری ڈسپوزیبلز اب ہم نے رکھ دی ہیں. انیشیلی ہم ری یوز کر رہے تھے وہ ساری چیزیں, جیسے کہ ان کی بیڈ شیٹس, ان کی چیزیں, اب وہ ساری کی ساری ہم نے ڈسپوزیبل پرووائڈ کی ہیں تاکہ جو بھی پیشنٹس وہاں سے گزریں, کیونکہ وی نیور نو کہ ان میں سے کرونا کے پیشنٹس کون ہیں, انفیکٹڈ کون ہے. ہو سکتا ہے نہ ہوں مگر احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ کرونا ایکچولی اٹس اے وائرس. ٹھیک ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ جلدی دنیا سے یہ ختم بھی ہو جائے گا. جی ہماری دعا ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. ہم سارے ڈاکٹرز بھی یہی چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ڈاکٹر ہی سب سے زیادہ بہت زیادہ لائف ہے. اور ایک دنیا میں ایک ڈاکٹر بننا اور ایک پیرامیڈکس کی لیول تک آنا, اس کے لیے ایجوکیشن لینا, اس کو پڑھنا, یہ اچھی خاصی ٹائم کنزیومنگ اور بہت ڈیڈیکیشن کا ٹائم کا کام ہوتا ہے. مطلب مجھے پتہ ہے کہ میں سرجن بنتے بنتے کتنا زندگی کا وقت صرف پڑھائی میں دے کر, اور اس کے بعد اب میں اس جگہ پر آئی ہوں. اور اس میں ان کا لاس ہو جانا, ان کا ضائع ہو جانا, وہ بہت بڑا لاس ہے. اور اس وقت تو بڑا چیلنجنگ ہے, بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے اس وقت پوری دنیا کا جس کو سامنا ہے. یس سارا, یہ بتائیے کہ اب ریسورسز تو بلڈ کرنے ہیں آپ نے اور اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ابھی ایک ہاسپٹل کے اندر خاص طور پہ جو پرائیویٹلی تمام چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ایمبولینسز بھی ہیں, دیگر سروسز بھی ہیں, کیسے جا کے ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ میڈیم تو بڑا آسان ہے, اچھا ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتائیں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. آن فیلڈ جانا, لوگوں کو بتانا. پاکستان میں 10,000 لوگ چیریٹی کے نام کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوکس ہے اور
کیا ہوتا ہے اس بارے میں نہیں بات کرتے، لیکن پھر بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں کافی ڈیفیکلٹ کام ہے، ہر کسی کو جا کر اس کا اٹینشن سیک کرنا اور اس کو اس بات پہ راضی کرنا کہ یا تو آپ اپنی جو مطمئن ہونے کے لیے آپ خود آ کر وزٹ کر لیں، یا ان کو کچھ ایسے شواہد دینا کہ بھائی یہ ایک فنکشنل چیز ہے اور آپریشنل ہے، ہمارے آڈٹس ہوتے ہیں، فلانا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ٹرسٹ گین کرنا میرا خیال ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ اس کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پبلش کرنا. تو یہ ہوتی ہے؟ جی بالکل، ہمارے آڈٹ ہوتی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی پبلک ہوتی ہے، کر دیں گے ابھی ہم، کیونکہ ابھی ریویمپ ہو رہی تھی. سو پچھلے 3 سالوں سے ہماری آڈٹ رپورٹ پبلش ہو رہی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم کوالیفائی کریں گے پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی کے لیے. ٹھیک ہے سارا، اس کے اوپر ابھی مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے، بریک لے کر واپس آئیں گے تو ہماری یہ ڈسکشن جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان. چرچا ہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا حرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا حسینوں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا اور نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ کبھی بھی قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا حرم جس کا
پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، مدینے میں پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا۔ محمد عویس خان رحمانی یہ کلام پیش کر رہے تھے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہاں پہ علامہ سجاد شبیر صاحب بھی تشریف فرمائے اور ان سے بھی ہماری گفتگو جاری تھی موضوع کے حوالے سے، اور موضوع تھا جی تعصبات کے حوالے سے کس طرح پاک کیا جائے۔ تو گفتگو ہمارے اس نقطے تک آ چکی تھی کہ جناب اس وقت پورے جو امت مسلمہ ہے اس میں مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ کسی ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ ایک نہیں ہو پاتے، اور یہ جو ایک یکتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو یونٹی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب وہ نہیں آئے گی تو پھر اپنے آپ کو دوسرے جو خدشات ہیں اس سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ دور حاضر کی میں چاہوں گا ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی تعویلیں جو ہیں ہر شخص جو ہے اپنے اپنے انداز حساب سے کہہ رہا ہے، یہ سب سے بڑا اب یہاں ڈاکٹر تشریف فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر جو ہیں بڑی مشکل سے بنتے ہیں، بالکل اور اسپیشلائزیشن کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر جی بڑی مشکل سے بنتا ہے اور جتنے سالوں میں بنتا ہے جی اتنے ہی سالوں میں جا کے ایک عالم بنتا ہے، اور اس سے زیادہ بنتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ کسی کو دوائی لکھ کے دے دیں تو ان سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پرسکرپشن جو آپ نے لکھی یہ ٹیبلٹ یہ نہیں ہے یہ لکھ دیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ فوراً کہیں گے کہ میں نے اسپیشلائزیشن کیا ہے، میں کہ آپ کیوں بول رہے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں کا المیہ یہ کہ علم کی وجہ سے دین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں دین کا اسپیشلسٹ ہوں، جو میری توضیح ہے وہ مانے۔ جب سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اور کتابوں کی شکل میں اس طریقے کی باتیں آتی ہیں تو امت مسلمہ جو ہے گروہوں میں بڑھ جاتی ہے، قبائل میں بڑھ جاتی ہے، نسلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس طریقے سے پھر تعصب کی ہوا، جس کو سب سے آپ دیکھیں گے پچھلے ادوار میں دیکھیں گے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہے، اور فرقہ واریت کی بنیاد ہی جہالت پہ ہے۔ جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مار دھاڑ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علم حاصل کریں، سب سے زیادہ علم جتنا ہم علم حاصل کریں گے، اور دین کو ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے، آسان لفظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ جو اچھائی دیکھو، حضرت علیہ السلام کے اس قول کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر لیں کہ جب اچھائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ بالکل ایسا ہی، ہر اچھی چیز جو ہے جو آپ کو نظر آئے اسے حاصل کریں گے تو وہ اچھی ہوگی، بری چیز سے منہ پھیر لیں گے وہ فرقہ واریت ہے، نسلی بات ہے، گروہ کی بات ہے، قبیلے کی بات ہے۔ جہاں آپ کو دین کی اچھی توضیح ملے، محبت کی بات ملے، شفقت کی بات ملے، اس کو حاصل کریں، تاکہ اگر امت مسلمہ ایک نہیں ہوئی تو ہم پھر اس سے جو ہے اس کے نتائج جو ہیں بڑے خراب اور بھیانک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں، جو کہ پہلے ہی نظر آنا شروع ہوگا۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ایسی اس وقت صورتحال ہے، بڑی غیر معمولی اس وقت صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت ہے پوری اس وقت امت مسلمہ کو، اور اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بہرحال جی اب وقت ہمارے پاس محدود ہے، ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، اور بات ہو رہی تھی کچھ ہماری کریک جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے، اور آخر میں اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں دیکھنے والوں کو تو ضرور دیجیے۔ میں چاہوں گا وقت ہمارے پاس کم ہے جی۔ بس میں اس ملک کے سارے لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکیں، اور زیادہ لوگوں کے لیے خدمت کر سکیں۔ آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ہم جتنی اپنی طرف سے تو چیزیں کر سکتے ہیں، مگر جتنا زیادہ ہمارے پاس سپورٹ ہوگا لوگوں کا، جتنا ہم اتنا زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، جتنے ریسورسز زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، اتنی زیادہ ہم آپریشنز دیکھیں نا، ابھی بھی ہم لمٹ کر دیتے ہیں اپنی کسی چیزوں کو۔ اب مجھے اگر ایک کینسر سرجری کرنی ہے اور میرے پاس اگر 10 پیشنٹس ہیں اور میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کو فری ٹریٹ کرنے کا، کیونکہ ایک پیشنٹ پہ کم از کم 1-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 1-1.5 لاکھ روپے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کو اس کو لمٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لمٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لمٹ پیشنٹس کے پاس بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ان چیزوں کو کرنا۔ کارڈیک سرجریز ہیں،
ڈائلیسس ہمارے پاس ہے ہاسپٹل میں. آپ بتائیں ڈائلیسس کے پیشنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کارڈیالوجی کا پیشنٹ آیا آپ کو انجیوگرافی کر کے فوراً آپریٹ کرنا ہے اسے. اگر یہ چیزیں ہم اسی وقت نہ کریں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو میرا بس یہی ہے کہ ٹھیک ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل آپ کنٹریبیوٹ کیجئے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شہین اللہ, آپ کا بہت شکریہ سارہ ظفر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب محمد اویس خان رحمانی آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو رہے ہیں. اور آپ سے گزارش ہوگی کہ اختتامی لمحات ہیں, دعا کے ساتھ اگر اختتام ہو تو زیادہ موضوع ہے. اور انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, روزے کے مسائل, خاص طور پہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ سیگمنٹ تھوڑا سا چھوٹا کرنا پڑا, لیکن انشاءاللہ کل یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ آپ سے اجازت لیں گے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ ملک سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ ہمیں ثابت قدم رکھ. پروردگارہ روزہ تقصیہ نفس کا مہینہ ہے یہ رمضان, ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما کہ 21 چینل کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.